اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنى الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پیچھے بات چل رہی تھی، یہ اس رکوع کی آدھی آیت میں نے پڑھی، پیچھے جو ہے پرسوں پرلے دن جو ہے اس کے بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتلایا ہے، سکھلایا ہے کہ ہمارے زندگی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یعنی کسی سے معاملات کرو، لین دین کرو تو اس میں لکھو، بغیر لکھے لیو دیو مت کرو۔ یہ قرآن آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ یہاں قرآن یہ ساری چیزیں آپ کو سکھا رہا ہے، اور یہی نہیں لکھو ہی لکھو مت، بلکہ دو مردوں کو جو ہے گواہ بناؤ۔ اگر دو مرد نہیں ملے، ایک مرد جو ایماندار ہو اور دو عورتیں، اس طریقے سے دو عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں چلتی ہے۔ ساری کی ساری عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، ایک مرد گواہ ایماندار ہونا چاہیے، اور دوسرے مرد کے مقابلے میں جو ہے دو عورت گواہ ہونی چاہیے۔ بہرحال جو ہے یہاں سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے، تمہارے اندر سے وہ شک صبح بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بھئی جب لکھ لیا گیا ہے تو پھر سامنے والا بھی جو ہے شک شبے میں نہیں ہے، اور یہ بھی شک شبے میں نہیں ہے، اور آپ کے پاس دو گواہ پہلے سے موجود ہیں۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان میں کوئی نقد لین دین ہو رہا ہے، کیش کا لین دین ہو رہا ہے، کوئی سودا ہے، کیش لے رہے ہو، کیش دے رہے ہو، تو اس کے لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لکھو مت لکھو، تمہارے اختیار میں ہے وہ چیز۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف، ہاں، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائے، نہ گواہ کو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اس لیے انصاف اٹھا ہوا ہے، اس لیے انصاف اٹھا ہوا ہے کہ ایک گواہ غلطی سے بن گیا، پولیس والے ایسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ سارا جرم اس نے کیا ہے۔ رات میں بلائیں گے، دن میں بلائیں گے، اب وہ فون کیا، اب فون کیا، تب فون کیا، اس گواہ کی ایسی کی تیسی مار دے میں، پھر جو ہے کل کو دوسرا گواہ بننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کوئی سچی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور سچا ایماندار آدمی، گواہ شریف آدمی گواہ بننے کو تیار نہیں ہوتا۔ گواہ بنتے ہیں تو کرائے والے بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں وہ کرائے والے بنتے ہیں، یعنی پیسوں سے خریدو اور گواہ بناؤ۔ تو بہرحال جو ہے یہ آج کل معاملہ چلا ہے، لیکن شریعت یہ نہیں سکھاتی، شریعت یہ کہتی ہے لکھنے والے کو پریشان مت کرو اور گواہوں کو بھی پریشان مت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اللہ کی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ ایسی بات بتلاتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا خوف دلوں میں رکھو، یہ ضرور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ میں، یا تو شروع میں کہے گا یا بعد میں کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو ضرور فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف دلوں میں رکھو۔ اگر اللہ کا خوف دل میں رہے گا تو تمہارے سارے معاملات بنتے رہیں گے، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ ایسا کیا کرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مسند احمد کی میں ایک جو ہے، اس دن میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے، ایک واقعہ سناؤں گا۔ بخاری شریف میں 7 مرتبہ وہ جو ہے 7 جگہ جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔
بنی اسرائیل میں سے جو ہے 2 شخصوں میں آپس میں لین دین ہوا، 1000 دینار ایک شخص نے ادھار مانگے، گئے آپ کے ضمانتی کون؟ اللہ، آپ کا گواہ کون؟ اللہ۔ نو کتنے دن تک لے رہے ہو؟ نو جتنے دن تک آپ بتا دو کتنے دن تک دینا چاہتے ہو۔ دن طے ہو گیا اور جو ہے تاریخ طے ہو گئی، اتنے دن کے لیے میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ بہرحال وہ سفر سمندری سفر پہ چلا گیا، اور جب سمندری سفر پہ چلا گیا ادھر سے واپس آنے لگا، اسے کوئی کشتی نہ ملنے کو تیار، اسے کشتی ملنے کو تیار نہیں۔ بہت دیر کنارے پہ کھڑا رہا لیکن کشتی ملنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بہت کوشش کی ہے، اللہ میں نے تیری ضمانت دی ہے، تجھے گواہ بنایا ہے، تجھے ضمانتی بنایا ہے، اے اللہ کیسے ہوگا، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ وہ آدمی تڑپ رہا ہے کہ میں اس کو 1000 دینار پہنچا کے آؤں، لیکن پہنچے تو پہنچے کیسے؟ اب اسے کشتی نہیں مل رہی، سمندر تیر کے تو پار کر نہیں سکتا وہ۔ تو بہرحال جو ہے اس نے ایک لکڑی لی اور اس کو کھوکھلا کیا اور اس میں جو ہے 1000 دینار رکھی، اور اس میں جو ہے کاغذ لکھا کہ میں آپ کو جو ہے یہ 1000 دینار بھیج رہا ہوں، اور جو ہے اللہ کو گواہ ضمانتی بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں کشتی نہ ملنے کی وجہ سے آپ تک اور مقررہ وقت تک پہنچ نہیں سکا، اس لیے میں جو ہے یہ بھیج رہا ہوں، یہ لکڑی بھیج رہا ہوں۔ اس نے سمندر میں وہ لکڑی توکلت علی اللہ، اللہ کے حوالے چھوڑ دی اور ڈال دی۔ بہرحال جو ہے وہ لکڑی ڈال دی، اور اللہ کبھی کبھی مصلحت کے طور پر اللہ کبھی کبھار ایسے واقعات دکھلاتا ہے، ہر وقت نہیں دکھلاتا۔ لیکن سامنے والا کے بھی تو ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے، اس کا بھی تو توکل دیکھو، اس کا بھی تو یقین دیکھو کہ وقت پر تڑ پڑایا ہوا ہے کہ میں اس کو جو ہے پہنچاؤں، لیکن پہنچا نہیں، اللہ کو گواہ بنا۔ اب لکڑی میں ڈال کر اندر ڈال کر کے وہ جو ہے وہ چل دیا، وہ وہاں پر کھڑا رہا، پھر بھی انتظار میں کھڑا رہا، گیا نہیں واپس، وہ کھڑا رہا۔ لکڑی جو ہے سمندر میں ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے لکڑی اس کنارے دوسرے کنارے پہنچا دی۔ اب یہ آدمی پریشان ہو کر کے جس کے پاس سے قرض لیا تھا، یہ آدمی جو ہے پریشان ہو کر کے سمندر کے کنارے پہنچا، اب تک وہ آدمی نہیں آیا، آنا چاہیے اسے، وہ اب تک نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، ضمانت اللہ کی دی تھی۔ بہرحال جو ہے وہ ڈھونڈتا انتظار کرتا جو ہے سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اسے کوئی کشتی دور سے نظر نہیں آ رہی، کافی دیر انتظار کیا، لیکن جو ہے اسے ایک لکڑی کنارے پڑی مل گئی، یہ کم سے کم جو ہے کام آئے گی جلانے کے، وہ اٹھا لی اور اٹھا کر کے وہ چل دیا۔ بہرحال گھر پہ جو ہے اسے توڑنے لگا، پھاڑنے لگا، اس نے دیکھا یار اس میں کچھ بج رہا ہے، جو اسے توڑا پھوڑا، اسے پھاڑا تو دیکھا کہ اس میں 1000 دینار ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پرچی بھی لکھ لی، تو وہ پرچی جو ہے اس نے پڑھی اور پڑھ کر کے اپنے پاس رکھ لی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بہرحال جب اس کو کشتی ملی کئی دن بعد میں جو ہے وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی آپ کے 1000 دینار یہ لیجئے، میں وقت پر کشتی نہ ملنے کی وجہ سے پہنچ نہیں سکا، اس لیے جو ہے آپ جو ہے میں معافی چاہتا ہوں، یہ 1000 دینار لو۔ اس نے 1000 تو پہلے ہی ڈال دیے، اور دوسرا 1000 اور دینے کے لیے گیا۔ بہرحال جو ہے اس نے کہا کہ بھائی مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو لکڑی دی تھی وہ میرے پاس آپ کی امانت پہنچ گئی ہے، آپ اپنے 1000 دینار خوشی خوشی اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ یہ مصلحت کے طور پر اللہ کبھی کبھار دے دیتا ہے، لیکن اس بات میں یہ بتلایا گیا، وہاں گواہ بھی بنایا گیا، ضمانتی بھی بنایا گیا، اور دن بھی مقرر کیا گیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ بہرحال اب یہ رہے سفر کا مسئلہ، سفر میں ہم کیا کریں؟ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر کوئی چیز آپ کے پاس ہے، گھڑی وغیرہ یا انگوٹھی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز تمہارے پاس ہے، وہ گروی رکھ دو، کسی کے پاس میں رہن رکھ دو، ہاں اس کے قبضے میں دو اور اس سے پیسے لے لو۔ ہاں اگر تم جو ہے ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ادا کر دے وے، اور اللہ سے ڈرے۔ یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی، اللہ سے وہ ڈرے، اس کا پروردگار ہے وہ اللہ، اسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور گواہی کو نہ چھپائے، گواہی کو نہ چھپائے،
اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے، یعنی وہ گنہگار بندہ ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ گواہ کو گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ اگر گواہ تم سے جو ہے کرائے کے پیسے مانگتا ہے تو اسے کرائے کے پیسے دینے چاہیے، وہ اپنے وقت کا آنے جانے کے پیسے مانگتا ہے تو اسے دینے چاہیے سامنے والے کو، وہ آپ کا گواہ بنا ہے، اس کا کیا قصور بھائی کسی چیز میں، تو اس لیے جو ہے اسے دینا چاہیے۔ بہرحال جو ہے یہ آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کی، اب ایک ہی رکوع رہ گئی ہے، اس میں دو آیت ایسی ہیں، دو آیت ایسی، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو آسمان سے بڑی تیز ایک کھٹکے کی سی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور کیا ہے؟ ایک تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ، ایک تو یہ سورت دی گئی، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیت دی گئی، یہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ یا آپ کو دو نور، جو فرشتہ اس کو لے کر کے آیا ہے وہ ایک ہی فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے، دو نور لے کر کے آیا، اور یہ دو آخری اس کی ایک روایت میں آتا ہے 3 دن جس گھر میں جو ہے یہ پڑھی جاوے، یہ دو آیت آخری کی دو آیت جس گھر میں پڑھی جاوے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے آج جو بہت سے لوگ چھٹی پہ اس لیے بتا رہا ہوں، ٹائم ہو گئے مجھے دکھ رہا ہے، تو ایک چیز یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کہتے ہیں اس بات کو کہ عقل مند آدمی یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ رات میں ان دو آیتوں کو پڑھ کر کے نہ سوئے، دو آیتوں کو پڑھ کر کے نہ سوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو ہے جنت کے خزانے سے یہ دو آیت آئی ہے جو 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی تھی، 2000 سال پہلے اللہ پاک نے لکھی۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے، اس میں حضرت ابن عباس والی میں جنت کے خزانے سے یہ دو آیتیں آئی ہیں، اور ایک دوسری روایت میں عرش کے نیچے کے خزانے سے یہ دو آیتیں آئی ہیں، اور ایک حدیث میں ایک روایت میں یوں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے اس وقت 3 چیزیں دی گئی تھی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ملی تھی۔ 3 چیزوں میں سے ایک تو نماز ہے، اور ایک یہ سورہ بقرہ کی 2 آیت ہے، اور ایک توحید والوں کے گناہ بخش دیے گئے، وہ اللہ کے رسول لے کر کے آئے۔ توحید کسے بولتے ہیں؟ جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہو، جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست ہو، عقیدہ یہ ہو کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ہر چیز وہی کرنے والا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیت ہے ان کے بارے میں بڑے 10 ابن تفسیر میں لکھا ہے، ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 10 احادیث ہے اس کے جو ہے اس آیت کے فضیلت کے بارے میں، 10 احادیث اس آیت کے فضیلت کے بارے میں ہے، اتنی فضیلت ہے ان 2 آیتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا